السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے یا سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے جو آج میل اینڈ فیمیل لیکچرز کی پوسٹ کے لیے شارٹ لسٹنگ کا جو پروسیجر انہوں نے شائع کیا ہے یا ہمارے سامنے لایا ہے تو وہ کیا ہے، اور وہ کون سی کلازز ہیں جس بیس پہ جو ہے وہ کمیشن آگے پروسیڈ کرے گا اپنے اس نوٹیفیکیشن کے تحت۔ تو یہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج انہوں نے کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اینول سسٹم میں پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اکیڈمک مارکس جو ہے وہ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر اور ماسٹر کے جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ 5 5 5 اور 20 نمبر ٹوٹل بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر لیں 5 5 5 5 تو 20 مارکس یہ بنتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے تو 5 مارکس ان کے میٹرک کے، 5 انٹرمیڈیٹ کے اور 10 مارکس بی ایس کے کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اور یہ فارمولہ جو پرسنٹیج کا فارمولہ انہوں نے دیا ہوا ہے یہ ان کی ریگولیشن میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کنونشنل کے لیے یہ فارمولہ ہے، اس مسٹر سسٹم کے لیے تو آپ اپنا بی ایس کے لیے یہ فارمولہ لگائیں گے، اور اپنے کنونشنل کے جو آپ کے مارکس ہیں ان کے لیے آپ یہ فارمولہ لگائیں گے اور آپ کیلکولیٹ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کلازز ہیں جس کے تحت کمیشن نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے، یا ہم کس طرح پروسیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کمیشن اس طرح نہ کرے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ریگولیشنز کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کیونکہ ہمیں جب تک رولز کا پتہ نہیں ہوگا ہم پروسیڈ کس طرح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کمیشن کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ میں پیج نمبر 8 پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 8 پہ جانے کے بعد میں اس ریگولیشن کی کلاس جو ہے وہ یا آرٹیکل یا ایکٹ جو بھی کہیں آپ 12 پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کلاس 12 پہ جاؤں گا جس کے تحت کمیشن جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے، یا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اونلی ایلیجیبل کینڈیڈیٹس شیل نارملی be called for examination, written test, interview via voice. However, in case of large number of applications for the post, the examination screening test may be held without first holding scrutiny of applications. But once the shortlisted candidates are identified, the applications of such candidates shall be scrutinized before proceeding further. If found ineligible in scrutiny, such candidates shall not be called for psychological test interview even if they qualify the examination test. یہ کلاس جو ہے یہ ایگزامینیشن جو آپ پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ایگزامینیشن یا ایبلٹی ٹیسٹ جو کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کلاس کے تحت جو ہے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ کلاس پہ، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 14 پیج نمبر 14 پہ پارٹ 6 ہے، ٹھیک ہے۔ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن، ریٹن ٹیسٹ، شارٹ لسٹنگ بائی دی اکیڈمک ریکارڈ، کال اپ نوٹسز اور انٹرویو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سٹیزن پورٹل پہ کچھ لوگوں نے کمپلین کی ہے اور ان کو جواب میں جو ہے کمیشن نے کلاس جو 23B کلاس مینشن کیا، تو دیکھتے ہیں 23B کلاس کیا ہے۔ تو 23B پہ ہم آتے ہیں، اور 23B پہ where no such test is held, shortlisting can also be made on the basis of such academic and or professional record of the candidates as the commission may decide to take into consideration. تو یہ کلاس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کلاس 12A کے تحت اگر ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہوتا تو کمیشن جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ اکیڈمک بیس پہ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے سٹیزن پورٹل پہ بھی کمپلین نہیں کر سکتے اور آپ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ کمیشن کے پاس ایک رول موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب فردر ایک اور کلاس ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 19 پہ جائیں گے۔ پیج نمبر 19 میں where screening ability test is not held under regulation 12A, selection shall be made out of 55 marks without adding the 45 marks reserved for screening test. اب اگر کمیشن اپنے ان ریگولیشنز پہ چلتا ہے تو مینز آپ کا جو
سلیکشن ہونے والی ہے وہ آؤٹ آف 55 مارکس ہونے والی ہے. اب 55 مارکس کون کون سے؟ جس میں 20 آپ کے اکیڈمک مارکس ہیں جس کی بیس پہ جو ہے وہ کمیشن شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ کرے گا. مے بی کمیشن فردر کچھ دنوں میں کلیئر کر دے یا ان نمبرز کو زیادہ کر دے، لیکن اس ریگولیشن کے تحت یا اس کلاز کے تحت کمیشن 55 مارکس سے آپ کی جو ہے وہ سلیکشن کرنے والا ہے. 55 مارکس میں 25 آپ کے انٹرویو کے ہیں، 20 مارکس آپ کے اکیڈمک کے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 مارکس جو ہیں وہ آپ کے ہائر کوالیفیکیشن، حفظ القرآن اور ڈسٹنکشن کے ہیں، گولڈ میڈل کے ہیں، ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ فارمولہ بھی مینشن کیا ہوا ہے، آپ یہ فارمولہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنونشنل کے لیے یہ فارمولہ ہے اور سمسٹر کے لیے یہ فارمولہ ہے. تو کمیشن اگر اپنی ان ریگولیشنز پہ چلتا ہے تو آپ کا جو آگے انٹرویو ہوگا یا آپ کے اکیڈمک بیس پہ جو شارٹ لسٹنگ ہوگی تو وہ 20، 25 اور 10 مارکس جو آپ کے ہائر کوالیفیکیشن اور ساتھ گولڈ میڈل اور ڈسٹنکشن کے ہیں تو اس بیس پہ ہوگی، اور ٹیسٹ کے 45 مارکس جو ہے وہ آپ اس میں سے نکال دیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بھی ریگولیشنز پہلے پڑھی ہیں تاکہ کچھ بات جو ہے ہمیں کلیئر ہو جائے کہ کمیشن آخر کس طرح کرے گا. سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں جو ہے وہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس وجہ سے. تو امید ہے اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی تھوڑی ہیلپ ہو گئی ہوگی. شکریہ.